تہجد کا سجدہ باقی تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہوتا ہے۔ یہ نماز عشق خدا کی مٹھاس بڑھا دیتی ہے۔ جتنا سکون اس نماز میں اللہ نے رکھا ہے نا، اتنا سکون اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھا۔ وہ رب العزت انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ جس رات نیند نہ آ رہی ہو، اس رات اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے بات کرے، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرے، دل میں جو کوئی بھی بات ہے وہ سب کچھ بتا دے، سارے آنسو بہا دے، دل پر بوجھ نہ بننے دے۔ اللہ کے علاوہ تمہارے دل کا بوجھ کوئی بھی ہلکا نہیں کر سکتا۔ اس کے در پر جا کر ایک بار اللہ کو پکارو، اے میرے پیارے اللہ، بس مجھے تھام لو، اپنی رحمت کے سائے میں لے لو۔ تمہارے سوا کوئی نہیں جو مجھے سمیٹ سکتا ہے۔ پھر دیکھو وہ ایسے تھام لے گا کہ تم کبھی ٹوٹ نہیں سکو گے۔ تہجد کی نماز میں کچھ تو خاص بات ہے، تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو اتنی فضیلت والی نماز بنایا ہے۔ کچھ تو خاص ہے، تبھی تو اللہ خود پہلے آسمان پر آتا ہے۔ کچھ تو ایسا خاص ہے کہ جسے چن لیتا ہے اسے خاص کر لیتا ہے۔ تہجد تک تو اللہ خود لے کر آتا ہے، کیونکہ تمہاری دعاؤں پر کن فیکن مہر جو لگنی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کی شدت سے خواہش رکھے ہوتے ہو، اور جب اللہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، مشکلوں سے گزارتا ہے، تب تم صبر نہیں کرتے بلکہ اللہ سے گلہ کرتے ہو، اس سے بدگمان ہو جاتے ہو، پھر یہاں تک یہ سوچتے ہو کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں۔ تہجد کے سجدوں میں، دعاؤں کی قبولیت کے اوقات میں، یہاں تک کہ قبولیت کے ہر موقع پر میں دعائیں مانگ رہا ہوں، پھر بھی میری دعا نہیں قبول ہو رہی، تو سنو، اتنی دعاؤں کے بعد تم پریشان کیوں ہو جاتے ہو؟ تم یہ کیسے بھول جاتے ہو کہ جس نے تمہیں دعا مانگنا سکھایا، اس نے دعا قبول کرنے کا وعدہ بھی تو کیا ہے۔ پتہ ہے جب اللہ کسی کی دعا قبول کرنا چاہتا ہے تو اسے تہجد سے نوازتا ہے۔ کیوں ایسا سوچتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو، جس کے لیے اتنا تڑپ رہے ہو، تمہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ اتنی دعاؤں کے بعد بھی تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ ذرا سوچو کہ یہ تمہارا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں ہو سکتا، آخر کچھ تو ممکن ہونا ہے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک نہیں لے کر آتا۔ تہجد میں پورے یقین اور تڑپ کے ساتھ کی گئی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، کیونکہ تہجد کا سجدہ ہی تمہیں کن فیکن تک لے جاتا ہے۔ تہجد تو لڑکھڑاتی ہوئی دعا پر قبولیت کا کن ہے۔ اگر دعاؤں نے نماز سے تہجد تک کا سفر کر لیا ہے تو سمجھو کہ تمہاری دعائیں قبول ہو چکی ہیں۔ تہجد میں اپنے پیارے اللہ کے سامنے خوب آنسو بہاؤ۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہیں جاتا۔ تہجد پڑھ کر دعا کی قبولیت کے لیے بے صبری نہیں دکھایا کرو۔ تہجد کی دعا سے تمہارے لیے معجزہ لکھ دیا گیا ہے، اور وہ معجزہ تمہاری زندگی میں ضرور ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ سنو، تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس مت ہوا کرو، وہ اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو تمہیں جوڑا جا رہا ہے۔ اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت بہت جلد تمہیں لٹا دیں گے۔ یہ جو دعا مانگتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے ہیں، دیکھنا بہت جلد
تمہاری دعاؤں کو قبول کروائیں گے۔ ہماری کچھ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ راستہ مشکل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جب وہ نعمت ہمیں ملے تو ہم اس کی قدر کر سکیں۔ وہ نعمت اتنی خاص ہوتی ہے کہ ہم اپنی ناشکری میں اس نعمت کو نظر انداز نہ کر دیں، اس لیے کچھ راستے مشکل ہوتے ہیں۔ تہجد ایک امید ہے۔ جب سب کچھ نا امید نظر آتا ہے تب اللہ کو اپنا بہترین دوست بنانے کا ذریعہ ہے۔ اپنی کہانی جس کسی کے پاس بھی لے کر جاؤ گے، کوئی مشورہ دے گا، کوئی غلط کہے گا، کوئی تسلی دے گا، پھر سب ہی بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کر کے آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے تو وہ ضرور سنے گا، مشورہ نہیں ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں تمہیں یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بنجر کھیتوں کی مثال بیان کرتے ہیں کہ جیسے خشک سالی اور بنجر پن سے مرجائی ہوئی کھیتی پر جب اللہ تعالیٰ ایک محسوس عرصے کے بعد اپنا ابر کرم برساتا ہے تو وہ اپنی تمام تر تازگیوں اور رعنائیوں کے ساتھ دوبارہ ہری ہو جاتی ہے، جس کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہی کھیتی تھی جس نے اتنے تلخ اور سخت حالات کا سامنا کیا ہوگا، بلکہ ایسے ہی ہم انسانوں کی حالات ہیں کہ ہم یوں ہی حالات کے نظر ہو تلخ حالات کے سامنا کرتے ہیں، اور کچھ اس قدر بھیانک ناک ہوتے ہیں کہ ہماری روح کو زخمی تک کر دیتے ہیں۔ جب ہم اللہ پر توکل کر کے اس سے رہنمائی مانگتے ہیں تو وہ ہماری بنجر کھیتوں کا محافظ ہماری زندگیوں میں رونقیں بخش دیتا ہے۔ اللہ تہجد پڑھنے والوں کو بہت خاص رکھتا ہے اور ان کے لیے مجھ سے بھی خاص ہی ہوتے ہیں۔ میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہم میں سے جتنے بھی کن فیکن کے منتظر ہیں ان کو اس کا نظارہ کرا دے۔ تو واقف ہے دلوں کے درد سے، مالک ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو سکون دے دے اور ہماری وہ دعائیں سن لے جن کی قبولیت کی آس لگائے بیٹھے ہیں۔ بے شک تو ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ میرا رب تو ہی ہے جو روح میں ہونے والی اذیتوں کو بھی جانتا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔